بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت نمبر 7 کے جو آخری موتی ہیں ان میں فرمایا وَلَضَّالِّينَ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو اس کی تفسیر منقول ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اصحاب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہے۔ جامع البیان میں اس کی جلد نمبر 1 میں بیان فرمایا، ہر وہ شخص جو سیدھے راستے سے انحراف کرے، منہ پھیر لے، ہٹ جائے، بھٹک جائے، اس کو عرب ضال کہتے ہیں، گمراہ آدمی، پھرا ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ نے عیسائیوں کو ضالین فرمایا، کیونکہ انہوں نے سیدھے راستے سے انحراف کر کے غلط راستہ اختیار کیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہود نے بھی تو طریق مستقیم سے منہ پھیرا ہے، صرف انہوں نے تو نہیں پھیرا، یہودیوں نے بھی پھیرا، عیسائیوں نے بھی پھیرا، تو انہوں نے انحراف کر کے اس طریقے کی طرف منہ کیا ہے جو صراط مستقیم نہیں ہے، یعنی غیر صراط مستقیم اختیار کر لیا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو مغضوب کی صفت کے ساتھ مخصوص کیا اور نصارہ کو ضالین کی صفت کے ساتھ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ضالین ہیں، لیکن نصارہ عیسائی نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے اور نبی کو خدا کا بیٹا کہا، اور یہود نبی سے بغض میں گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے کئی نبیوں کو شہید کر ڈالا، قتل کر ڈالا، جیسے کہ قرآن نے بیان فرمایا۔ اسی لیے یہود پر اللہ کا غضب زیادہ ہے اور ان کو مغضوب فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں کا جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، کیا وہ شریعت کے مکلف ہیں یا نہیں، اس پر بھی مختصر سی ہم بات کرتے ہیں۔ ضالین کا مصداق وہ لوگ ہیں، یعنی مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی بالکل معرفت حاصل نہیں، یا ان کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ جو پہلے ذکر کیا گیا کہ جن کو بالکل بھی نہیں ہوئی، وہ لوگ ہیں جن کو نبوت کا پیغام نہیں پہنچا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو نبوت کا پیغام پہنچا لیکن ان پر حق اور باطل اور ثواب اور خطا میں اشتباہ ہو گیا۔ اور جن لوگوں کے زمانے میں نبی مبعوث نہیں ہوا وہ اصحاب فطرت ہے، جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام کے والدین وہ اصحاب فطرت ہے کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کی جب عمر مبارک 6 برس تھی تو آپ دنیا سے تشریف لے گئیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول پاک علیہ السلام کے والد گرام القدر تھے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے پہلے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو وہ زمانہ فطرت تھا، وہ موحدین لوگ تھے، صحیح توحید پرست لوگ تھے۔ بعض جہلاء نے ان کے متعلق شرک کی نسبت کی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام تک کسی نے بھی نہ تو بدکاری کی ہے اور نہ کسی نے کسی بت کو سجدہ کیا ہے، شرک کیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے والدین سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو حضور علیہ السلام کا شجرہ مبارک ہے، تو ان لوگوں نے جہالت کا اظہار کیا، تو آج تک جہالت میں ہی بیچارے دھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو وہ زمانے فطرت پر تھے، موحدین لوگ تھے، جس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن وہ زمانے فطرت میں کہ انہوں نے اللہ رب ذوالجلال کی توحید کا اقرار کیا، تو وہ کسی شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں اور نہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگا۔ اور اس کے متعلق یہ بھی اپنا موضوع ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا، پھر بھی اپنے مقام پر بات چونکہ نکلی تو اس لیے کہ جناب رسول پاک علیہ السلام نے، یہ اللہ کی شان ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر جب حضرت رسول پاک علیہ السلام اپنی والدہ گرامی کے قبر شریف پر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ انشاءاللہ اس پر ہم دلائل پیش کریں گے اپنا کلمہ۔ تو اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک رسول کو نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔
تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 ہے۔ تو جمہور کی رائے یہی ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ شریعت کا مکلف ہونے کے لیے صرف عقل کافی ہے، کہ جس کو عقل ملی ہوئی ہے وہ شریعت کا مکلف ہے۔ کیونکہ عقل سے آدمی سوچتا ہے یہ پہاڑ کہاں سے آئے، یہ سمندر کیسے چل رہا ہے، اس کو پیدا کس نے کیا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے۔ تو جس کے پاس عقل ہے وہ شریعت کا مکلف ہے۔ تو جس کو عقل دی گئی ہے اس پر لازم ہے کہ آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور ان کے خالق کی معرفت حاصل کرے، اور جس طرح اس کی عقل ہدایت دے اس کے مطابق خالق کی تعظیم اور عبادت کرے۔ یعنی اس تک ویسے تو تعلیم نہیں پہنچی جیسے عام مسلمانوں تک پہنچی ہوتی ہے اور مکلف ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے غور و فکر کرے گا زمین و آسمان کی نشانیوں میں، تو پھر اس کے مطابق جو اس کی عقل جو ہے وہ اس کو ہدایت دے تو اسی کے مطابق وہ اپنے خالق کی تعظیم بھی کرے، اس کی عبادت کرے اور نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، مسلم الثبوت بڑی ہی پائے کی مضبوط ترین کتاب ہے، درس نظامی میں بڑے درجات میں یہ پڑھائی جاتی ہے، یہ اصول فقہ کی یہ کتاب ہے۔ علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں مسلم الثبوت میں کہ جو شخص دور دراز کے پہاڑوں میں بالغ ہو جائے، بلوغت کی عمر پالے، اور اس کو پیغام نہ پہنچے اور وہ عقائد صحیحہ کا معتقد نہ ہو اور احکام شرعیہ پر عمل نہ کرے، تو معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہوگا، کیونکہ جن امور کا عقل ادراک کر سکتی ہے اس نے ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا۔ کہ عقل تو یہ سوچتی ہے، غور و فکر کرتی ہے کہ یہ زمین، آسمان، یہ سمندر، یہ چرند، یہ پرند، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ کہاں سے آئے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ تو اشاعرہ اور جمہور احناف، کون جی؟ اشاعرہ اور جمہور احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ انسان احکام کا مکلف شریعت سے ہوتا ہے اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ اس کو شریعت کی دعوت پہنچی نہیں۔ جب اس کو شریعت کی دعوت پہنچی نہیں ہے تو آخرت میں ایسے بندے کو کہ جس تک یہ احکامات نہیں پہنچے، اس کو معرفت ہی نہیں ہے، تو آخرت میں اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اس مسئلے پر بات پہلے بھی ہم نے ایک مقام پر کی تھی۔ اب آخر میں اس صورت مبارکہ میں جو وَلَضَّالِّينَ کے بعد پڑھتے ہیں آمین، تو یہ آمین جو ہے مد کے ساتھ، الف کے مد کے ساتھ، یہ قرآن مقدس کا سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ مختلفی مسئلہ ہے، لیکن مختلفی ہے کس لیے، کن کے درمیان؟ یہاں پر جو ہم اتنی تفصیل سے یہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اس میں کئی لوگوں کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، کئی سالوں سے لوگوں کے ذہنوں میں کئی ایسی چیزیں، اشکال اور ایسے جو ہے نا ابہامات ہوتے ہیں کہ وہ تذبذب میں اور شک میں ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، اس کا جواب کہاں سے ملے گا، کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم ان تمام دلائل کو اور صحیح جو ہے وہ مسئلے کو ہم بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی، جیسے مسئلہ استمداد میں، جیسے ہم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اور 8 میں باغ فدق کو لگاتار 8 دن بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور الحمدللہ وہ کافی لوگوں نے سنا اور باقاعدہ جو ہے وہ ترتیب وار جو ہے وہ درس بھی منگواتے رہے۔ تو الحمدللہ ہمارے دوستوں نے، جوانوں نے سنا ہے دیگر شہروں میں بھی۔ تو اسی لیے تاکہ وہ جو تشنگی ہے وہ ختم ہو سکے، وہ جو پیاس ہے وہ بجھ سکے، تو اسی لیے ان چیزوں کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، جو خاص مسائل عقیدے کے حوالے سے اور اسی طرح سے دیگر مسائل کے حوالے سے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اصلاح ہو کس کی، عقائد کی بھی اور اعمال کی بھی۔ اصلاح عقائد و اعمال دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور دونوں چیزوں پر الحمدللہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اب ہے آمین بالجہر کا مسئلہ۔ آمین جو ہے وہ جیسے فرمایا گیا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو فقولوا آمین، تم آمین کہو۔ تو اس پر ارشاد فرمایا گیا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور دیگر ابو داؤد شریف، امام نسائی نے نسائی شریف میں، امام مالک نے موطا امام مالک میں اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، بس جب ایک فریق کی آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو اس کا معنی ہے آمین کا اللہم استجب لی، یعنی استجب لی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، یا ایسا ہی ہو۔ تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا۔ کون سی؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے، اے ہمارے رب ان کے اموال کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ تو اس پر ہارون علیہ السلام نے آمین کہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آمین رب العالمین کی اپنے بندوں پر مہر ہے، کیونکہ اللہ بندوں کی آفات اور بلیات کو آمین سے دور کر دیتا ہے۔ جیسے جب کسی لفافے پر مہر لگا دی جائے تو اس مہر کی وجہ سے اس میں فاسد اور ناپسندیدہ چیز داخل نہیں ہو سکتی، یعنی بس وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا ایک فرشتہ آمین کہتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے۔ اللہ ہر مومن مسلمان کے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہود تم میں سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے آمین پر حسد کرتے، سو تم بکثرت آمین کہا کرو۔ یہ ابن ماجہ شریف کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ پھر مسئلہ جو ہے وہ یار لوگوں نے اسے اختلافی مسئلہ بنا دیا، اور پھر اس کو ایسے ہوا دی کہ جیسے کوئی فرض واجب چیز پر، جیسے کفر اسلام پر جھگڑا ہوتا ہے۔ غیر مقلدوں کی نجدیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے دیگر ان مسائل میں کہ جن میں اتنی شدت کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ان چیزوں کو ایسی ہوائیں دی کہ بس لوگ جو ہے لوگوں کو اسی میں پھنسا کے رکھ دیا۔ اور وہ میں نے اکثر فرق بیان کیا کہ ان چیزوں میں لوگوں کو اس لیے پھنسایا گیا، خصوصاً پاکستان ہندوستان میں بر صغیر کے اندر، کہ ان کے عقائد جو فاسدہ تھے اور نظریات باطلہ تھے، ان کے باطل نظریات اور فاسد عقائد پر انہوں نے پردہ ڈالنے کے لیے ان چیزوں کو اتنی ہوا دی، رفع یدین کو اتنی ہوا دی، آمین بالجہر کو اتنی ہوا دی، تحت سرہ کے مسائل پر کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے یا سینے کے اوپر ہاتھ باندھے، ان چیزوں پر ٹانگیں کھولیں یا ٹانگیں جو ہے وہ معمولی سا اور مناسب سا فاصلہ رکھے دونوں پیروں کے درمیان، ان چیزوں میں لوگوں کو اتنا الجھا دیا کہ وہ جو ان کے باطل اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی گستاخیوں پر مبنی باطل عقائد تھے ان پر پردہ پڑا رہے، اور لوگ جو ہے وہ ہمیں کچھ کہیں نہ۔ تو یہ اصل، ورنہ یہ اتنے بڑے کوئی مسائل نہیں ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ غیر مقلدین کے اور ہمارے درمیان نزاعی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں ان چیزوں کو اس انداز سے بیان کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اور ان کے درمیان نہیں، بلکہ یہ ہمارے اور شوافع کے درمیان میں یہ مسئلہ ہے۔ امام شافعی کے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا رفع یدین کے متعلق، او جی غوث پاک سرکار بھی تو رفع یدین کرتے تھے، تو غوث پاک سرکار تو تقلید کرتے تھے اور آپ تو تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ غوث پاک کی کیسے دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں؟ وہ تو امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، اور آپ ساری تقلید کو آپ شرک اور کفر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، دلالت اور گمراہی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج خصوصاً اس دور میں آج جگڑے ہوئے آپ، کتابیں آپ ہماری پڑھتے ہیں، اصول آپ ہمارے فقہا کی پڑھتے ہیں، اور پھر آپ باتیں بھی ایسی اس قسم کی غلط باتیں کرتے ہیں، اور امت میں فرقہ واریت اور فتنہ پھیلانے کا آپ سبب بن رہے ہیں۔ ان کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں، باقاعدہ میں نے چند دن پہلے ایک تحریر پڑھی تو ان کا اپنا ایک کوئی ڈاکٹر تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آج جو اہل حدیث مذہب ہے، وہ اپنے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں منجمد ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، تو حدیث کو تو فقہا کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ محدثین سے بھی بڑا درجہ فقیہ کا ہے، کیونکہ فقیہ حدیث کو بھی سمجھتا ہے، محدث تو اس کا حکم بیان کرتا ہے۔ تو فقیہ کا درجہ، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو فقیہ ہے وہ 1000 عابد وہ شیطان پر اتنے بھاری نہیں ہیں جتنا ایک فقیہ بھاری ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، یہ جو 4 تقلید کے امام ہیں، ان کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن تقلید کسی ایک کی کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے بغیر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ ہم حدیث مانتے ہیں، اور حدیث میں وہ غلطیاں کہ اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ، اور پھر حدیث کے علم اصول حدیث میں بھی جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں،
وہ آدمی کتابیں پڑھتا ہے جو ہمارے محققین نے ان کے رد کیے ہیں تو حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے قرآن کے ساتھ بھی اور حدیث کے ساتھ بھی، کتنے غلط مطلب انہوں نے لوگوں نے بیان کی۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے آمین بالجہر کا، کہ آمین جب امام صاحب ولضالین کہیں تو اس وقت آمین اونچی آواز سے کہی جائے یا آہستہ آواز سے آمین کہی جائے، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے درمیان اور امام شافعی اور حنابلہ امام احمد ابن حنبل ان کے درمیان میں یہ اختلافی مسئلہ، وہ بھی اہل سنت ہیں، سب کے سب چاروں مذاہب شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی سب اہل سنت ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایسے کہیں کہ یہ سب نہریں ہیں اسی ایک دریا کی جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کوئی کفر اسلام کا اصولی مسئلہ نہیں، اور اسی اختلاف کو حضور علیہ السلام نے رحمت فرمائی کہ اختلاف امتی رحمت، کیونکہ ان میں اصول میں اختلاف نہیں، توحید میں سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، رسالت میں، بعث بعد الموت میں، ختم نبوت میں، تقدیر کے مسئلے میں سب کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ لیکن یہ جو مسائل ہیں آگے نماز کے اور ان میں بعض چیزوں کے سنتوں کے اور بعض جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ معاملات وغیرہ کے جتنے بھی، تو ان میں جو اختلاف ہے اس کو رحمت، اور سب کے پاس اپنے اپنے دلائل، جب ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں جیسے ہدایہ ہے، بڑی بڑی کتابیں، قدوری شریف ہے، اسی طرح سے فتاوی جات پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ حدیث ہے اس مسئلے پر، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ حدیث ہے اس مسئلے پر، یہ حدیث ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے اور ان کے درمیان میں، احناف اور شوافع اور حنابلہ کے درمیان میں، یہ تو بیچارے پرائی شادی میں عبداللہ دیمانے کے غیر مقلد تو ویسے ہی کود پڑے۔ سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو بات؟ جی یہ تو تقلید کو سرے سے مانتے ہی نہیں، یہ تو ان چیزوں کو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، سب کو انہوں نے کافر مشرک پوری امت کو بنا دی اور پھر کودے بھی ہوئے ہیں، مسئلوں میں اختلاف بھی کر رہے ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے اس پر باقاعدہ، بس پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں، لیکن امام صاحب جب ولضالین کہیں، اس پر ایک چھوٹی سی ہم بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جب امام صاحب آمین کہیں، ولضالین کہیں تو مقتدی آمین کہیں۔ اب آمین تو حدیث مبارکہ میں سب کچھ موجود ہے کہ فقولوا آمین، تم آمین کہو، لیکن اس وقت ہم جب پیچھے لوگ ہیں، مقتدی ہیں، معموم ہیں، وہ سارے کے سارے وہ آمین اونچی آواز سے کہیں یا آہستہ آواز سے۔ اسی لیے آمین کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عطا نے فرمایا وقال عطاء آمین دعا، کہ آمین جو ہے وہ دعا ہے۔ کیا ہے جی؟ دعا ہے۔ یہ تو امام بخاری اس کو لے کے آئے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ اس کے متعلق آمین کے متعلق کہتے ہیں ان کے پاس اونچی آواز سے آمین پر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا گیا یہ دلیل بھی ہماری دلیل ہے۔ کیسے؟ کہ امام بخاری کی طرف سے یہ آمین بالجہر پر دلیل ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ امام بخاری کی دلیل نہیں بلکہ احناف کی دلیل ہے، اس لیے جب آمین دعا ہے تو قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، کہ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی اور آہستہ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب آمین دعا ہے، اس پر علماء نے بیان فرمایا، تو دعا پست آواز سے، آہستہ آواز سے کی جاتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ اس پر دلیل ہے۔ تو اسی طرح سے جب یہ فرمائے، یہاں پر ایک اور بات بڑی زبردست وہ سماعت فرمائے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جب تم آمین کہو گے، اور تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین، فرشتے بھی کہتے ہیں، تو تمہاری اور فرشتوں کی آمین جب موافق ہو جائے گی تو جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں اللہ رب ذوالجلال ان سب کو معاف فرما دے گا، ما تقدم من ذنبہ، جو تمہارے جتنے گزشتہ گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے گا۔ اس پر اس حدیث کو امام بخاری جو ہے وہ آمین بالجہر کے باب میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ بات یہاں پر یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی محدث ہیں، عظیم خوبصورت اور اللہ کے پیارے لوگ ہیں، ولی بھی تھے، اور اللہ نے ان کو اتنا علم سے بھی سرفراز فرمایا، کیونکہ انہوں نے علم حدیث کی جو خدمت کی ہے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور وہ سب کے سب اہل سنت ہی تھی۔ یہ ویسے ہی کسی کو اپنے کھاتے میں ڈال لینا یہ بڑی زیادتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا جب وصال ہوا، حضرت شیخ محدث شیخ الحق
حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی قبر سے اس کی قدر خوشبو آتی تھی کہ وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ مٹی آپ کی قبر کی 1 2 یا 3 مرتبہ وہ مٹی اٹھا کے لے گئے. پھر باقاعدہ ایک پنجرہ تیار کر کے آپ کی قبر شریف پہ رکھا گیا. یہ علم حدیث کی، دین کی خدمت کی برکت ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی، اور آج تو امام بخاری کو 1200 سال ہو گئے تقریباً، لیکن کیسی ان کا نام ہے امام بخاری کا جو انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ہم امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جمع کردہ احادیث جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. ہماری باقاعدہ بخاری شریف کے ختم ہوتے ہیں ہر سال. یہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. رمضان سے پہلے مدارس عربیہ میں باقاعدہ ختم بخاری شریف کے ختم ہوتے ہیں، تمام دستار فضیلت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے دادا پر دادا استاد بنتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تمام محدثین کے فقہا کے امام ہیں. جیسے امام شافعی نے فرمایا کہ یہ سارے فقہا اور محدثین تو ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، یہ سارے تو عیال ہیں ابو حنیفہ کے. تو ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے. وہ بعض لوگ دوست ایسے دیکھیں جی یہ جز رفع دین امام بخاری کی ہے. ہم نے کہا ہم امام بخاری کے مقلد ہے ہی نہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مقلد ہیں جو جلیل القدر تابعین تھے، اور انہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے ان سے حدیث لی ہے. مضبوطی، اگر مضبوطی کی بات کریں تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قد اور کاٹ دے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 194 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 150 ہجری میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. امام بخاری کی پیدائش سے 44 سال پہلے، آدھی صدی بنتی ہے تقریباً. تو یہ انہوں نے جو صحابہ سے جو دیکھا، جو سیکھا، عبداللہ بن مسعود سے احادیث لی. اللہ صلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہو، ان کی پنڈلیاں دیکھو، قیامت کے دن سب کچھ ایک طرف ہوگا ترازو کے پلڑے میں، یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو رکھا جائے گا تو ان کا وزن زیادہ ہوگا. ان سے احادیث مبارکہ لیے احناف نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور انہی پر جو ہے وہ الحمدللہ یہ ہم احناف عمل کرتے ہیں. وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضع کردہ اصولوں پر الحمدللہ ہمارا عمل ہے. تو بہرحال جو کروڑوں لوگ آج بھی 65-70%، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، کروڑوں لوگ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تقلید کرتے ہیں، کروڑوں لوگ الحمدللہ. تو اسی لیے امام بخاری کے ہم مقلد نہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مقلد ہیں. تو جن کا جو مقلد ہوتا ہے قرآن و حدیث پر جو انہوں نے دلائل دیے ہوتے ہیں اسی کو بیان کیا جاتا ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے. تو آمین بالجہر یہاں پر اگر ایسا ہوتا غور کیا جائے تو یہ احناف کی دلیل ہے جو ابھی حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اور وہ اس طرح ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو مقتدی آمین کہے. اس میں مقتدیوں کا آمین کہنا امام کے وللضالین پر معلق ہے، یعنی جب امام وللضالین کہے تب تم آمین کہو. اگر امام نے آمین پر جہر کرنا ہوتا، یعنی اونچی آواز سے امام نے کرنا ہوتا، تو یوں فرمایا جاتا اذا قال الامام وللضالین آمین فقولوا آمین، کہ جب امام وللضالین کہے آمین کہے ساتھ پھر تم بھی آمین کہو. لیکن ایسا نہیں فرمایا، فرمایا جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو. تو آمین اگر یوں عبارت ہوتی تو آمین بالجہر ثابت ہوتا، اونچی آواز سے آمین کہنا ثابت ہوتا. تو جب عبارت یوں ہے تو وللضالین کہے تو امام آمین کہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین بالجہر نہیں کریں گے. اگر آمین بالجہر مراد ہوتا تو مقتدیوں کا آمین امام کے آمین پر معلق ہوتا، بلکہ حدیث میں آمین امام کے وللضالین پر معلق کیا گیا. تو لہٰذا یہ ان مسائل کو ویسے تو ہم اس پر دلائل دے چکے ہیں. پھر یہ ایک طرف سے احادیث مبارکہ ان کے پاس وہ پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہیں. پھر اس پر جو ہے وہ ان کے اعتراضات اور جوابات ہیں. لیکن اس مسئلے کو یہیں ہم روک دیتے ہیں، اور اس مسئلے پر ہم نے پہلے بھی دلائل بیان کیے، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی ہم نے چند دن پہلے، ہفتہ پہلے ہم نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے. تو مزید اگر کسی کو وہ چاہیے ہوں تو الحمدللہ اس پر ہمارے پاس تمام یہ احادیث دلائل اور یہ تمام الحمدللہ ابحاث موجود ہیں. اور اس پر جو ہے وہ جو چیز تھی، جو اصل مسئلہ تھا، وہ میں نے واضح کیا اور وہ میں نے پیش کر دیا ہے کہ آمین جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہی جائے. پھر میں یہ عرض کروں گا کہ فتنوں سے بچنا چاہیے، علماء کے قریب رہنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ علماء کے قریب ہوتے ہیں
ان کے قریب شر نہیں آتا۔ جتنے بھی آپ لوگوں کو دیکھیں وہ بڑے مضبوط رہتے ہیں، زبردست پکے رہتے ہیں۔ آج جوانوں کی آپ حالت دیکھتے ہیں جو باہر چلے جائیں، اللہ ان سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی، کہ کئی ایسے کیس آتے ہیں کہ جو وہ ماں باپ کو پھر ماں باپ سمجھتے ہی نہیں، بالکل بھی ان کی بات نہیں مانتے۔ تو اسی لیے تربیت بڑی ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم علماء سے دور ہو جائیں گے، او یہ مولوی یہ مولوی یہ مولوی، پھر جب وہ چیز سامنے آتی ہے کہ یار میں تو اس طرح سے وہ تربیت، وہ دینی تربیت میں نہیں دے سکا، نہیں کر سکا، اب یہ تو میرے لیے اولاد میری وبال جان بن گئی، اب کیا کیا جائے گا؟ اب میں کیا اللہ رسول کو جواب دوں گا کہ یہ ان کے عقائد کیسے ہو گئے، ان کے نظریات کیسے ہو گئے؟ باہر کی دنیا میں جیسے کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ وہ پیر صاحب فرما رہے تھے، اللہ ان کی خدمت بھی قبول فرمائے، وہ فرما رہے تھے کہ اس جہان میں جن قابو کرنا مشکل ہے، آسان ہے، اور یہ نئی نسل کو قابو کرنا، جو بگڑی ہوئی نسل ہے، ان کو قابو کرنا اور راہ راست پہ لانا، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ جن قابو کرنا آسان ہے، تو اسی لیے یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہ ان چیزوں کو اس لیے ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ چیز بیان کریں، تو میں نے کہا جی میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اسپیشل بیان کریں، تو میں نے کہا جی ہم جب بھی کرتے اسپیشلی کرتے ہیں، اس وقت اس کی اہمیت آپ پر شاید واضح نہیں ہوتی، ہم جب بھی کرتے اسپیشلی کرتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کو ہم دیکھ کر بیان کر رہے ہوتے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں پر، خصوصاً عقائد پر، مذہب پر، مسلک پر، ان تمام چیزوں کو جب آدمی ہلکا لینے لگتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، اس کو ختم کرنے لگتا ہے، یا بس ٹھیک ہے یار بس، تو اس وقت آدمی کا جو ہے وہ تنزل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا جی وہ عروج سے زوال کی طرف آتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح عقائد پر اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعقیدگی سے ہم سب کو، ہر مومن مسلمان کو، اس کی اولاد کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تمام مسلمانوں کی حالوں پہ اپنا خصوصی فضل و احسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔